آپریشن ضرب عزم کامیابی سے جاری. قبائلی علاقے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق آپریشن ضرب عزم کامیابی سے جاری ہے اور پاکستان کی مسلح افواج نے اس علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. پاک فوج تیزی سے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا رہی ہے. فضائی حملے بھی جاری ہیں تاکہ جو دشمن کے ٹارگٹس ہیں ان کو سافٹ کیا جا سکے. So hopefully in next few days we should be able to clear it 100%. پاک فوج نے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں امن امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے آپریشن ضرب عزم شروع کیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 10 لاکھ افراد عارضی طور پر بے گھر ہوئے، جن میں سب سے بڑا حصہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں رہائش پذیر ہوا. عارضی طور پر بے دخل افراد کے لیے ضلع بنو اور قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں سباؤن نے ورلڈ ہنگر ہائیوے کے مالی تعاون سے غذا اور غذائیت کے مستحکم فروغ پروجیکٹ شروع کیا، جس کا بنیادی مقصد مقامی کمیونٹی کی سماجی اور اقتصادی استطاعت کو مضبوط بنا کر تنازعات اور بے دخل کیے جانے کے بعد اثرات کو کم کرنا تھا. اس پروجیکٹ کا دورانیہ جون 2017 سے شروع ہو کر اگست 2021 پر مشتمل تھا. غذا اور غذائیت کے مستحکم فروغ پروجیکٹ کو بیک وقت 2 حصوں میں نافذ کیا گیا. ایک مربوط طریقہ کار کے تحت قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کی 13 دیہات اور بنو کے 20 دیہات سمیت 3 یونین کونسلز ککی خیل، میرا خیل اور غوری والا سے واپس جانے والے افراد کے لیے بنیادی خدمات تک رسائی اور خوراک و غذائیت کا تحفظ مزید بہتر بنایا گیا، جہاں مجموعی طور پر 10,000 گھرانے غذا اور غذائیت کے مستحکم فروغ پروجیکٹ سے مستفید ہوئے. After the repatriation of the TDPs from Bannu to North Waziristan, these activities split to 2 districts, and 50% activities implemented in district Bannu while 50% implemented in North Waziristan. The main purpose of this project to increase the access to basic services and improve the food and nutrition security of the local community of district Bannu and returnees of North Waziristan tribal district. پروجیکٹ کا بنیادی مقصد مقامی افراد اور انتظامیہ کے درمیان فعال روابط کو مزید تقویت دینے سمیت غذا اور غذائیت پروجیکٹ ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ میں مقامی پارٹنرز کی استطاعت کو بڑھانا شامل تھا. غذا اور غذائیت کے مستحکم فروغ پروجیکٹ کو بہترین انداز میں سر انجام دینے کی غرض سے WHH نے مختلف موضوعات بشمول صنف اور بنیادی انسانی اصولوں پر سباؤن سینئر مینجمنٹ عملے کے لیے مینجمنٹ ٹریننگ سمیت FNS پر تربیت فراہم کی. ورلڈ ہنگر ہائیوے کی مالی تعاون سے غذا اور غذائیت کے مستحکم فروغ پروجیکٹ کے تحت سباؤن نے ابتدائی مشاورت سے کمیونٹی بیس تنظیموں کو دوبارہ فعال و تشکیل کر کے مضبوط بنایا. بنو میں 20 مرد اور 20 خواتین CBOs کمیونٹیز میں بنائی گئیں، جبکہ شمالی وزیرستان میں 13 مرد اور 13 خواتین CBOs تشکیل دی گئیں اور ان کے ساتھ MOU پر دستخط کیے گئے. ابھی ریسنٹلی جو سباؤن نے ہمارے لیے ایک کام کیا ہے، تو سوشل ویلفیئر کے ساتھ ہماری کچھ میٹنگز ہوئیں، ان کے ساتھ ڈاکومنٹس کا تبادلہ ہوا اور ڈاکومنٹیشن پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ان قریب ہماری رجسٹریشن ہو جائے گی. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے ایک کمیٹی کے لیے، ایک CBO کے لیے، کہ وہ ڈسٹرکٹ سطح پہ رجسٹرڈ ہو اور انشاءاللہ یہ قریب ہو جائے گا. ته سپاته نه لګي دا چې دا څه طریقې کار دی اوس دی اوس نه دی. یوه 15 رکنی کمیټې جوړه کړه، مو د علاقې مختلف خلکو پکې د دوی سره مې ډېر کار وکړو. الحمدلله دوی خوشحاله مو ډېر شکرګزار مو علاقې کې یو کار وشو، ښایسته کارونه وکړله. نو هغې نه بعد اوس الحمدلله مو خپل لکه رجسټریشن مې وکړو ویلفیر نه، رهبر ویلفیر ارګنایزیشن نامه یې ده. الحمدلله چې څومره ډپارټمنټ دي سرکاري یا نور ارګنایزیشن هغې سره مو په لینک یو، مطلب د نور هم ډېر کارونه مې راوړل، لکه بجلی واټر مینجمنټ سره لختو مختو کارونه مرونه، له سټاک باندې کارونه کوو او ډېر کارونه لګیا دي مو سره.
डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में CBOs की बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन के लिए सबाउन ने मावनत फराहम की और इनके लिए कुल 4 तरबियती ट्रेनिंग्स बन्नू में और 2 शुमाली वज़ीरिस्तान में मुनक्किद की गई। मजीद ये कि बच्चे की पैदाइश की रजिस्ट्रेशन और कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड तक रसाई में सहूलत हासिल करने के लिए कुल 20 कैंपेन चलाई गईं, जिनमें 10 बन्नू और 10 शुमाली वज़ीरिस्तान में मुनक्किद हुई। अगर हम स्टूडेंट्स की पर्सनल हाइजीन की बात करें तो सबाउन ने उसमें भी हमारे साथ तावन किया है। कम्युनिटी की मोबिलाइजेशन और उनके लिए एक डेवलप फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमने सबाउन के साथ 5 ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड करवाए हैं और उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है सोशल वेलफेयर और सबाउन ने मिलकर कम्युनिटी को इस बात का एहसास दिलाया हुआ है कि अगर सबाउन खुदा ना करे फ्यूचर में बन्नू में ना रहे तो उन्होंने अपनी ब्रूड्स इस तरह 5 तैयार की हुए हैं कि वो सबाउन की सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं बन्नू में। सबाउन तरफ ना वे कासोनर तल्लो पदवे धीरे कलिशे वे टाइम पर टाइम बोले दिए यो कैंपेन्स हो कि अगर मेन मकसद दाओ कि चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन होशी बे अगर से मीडिया पार्टिसिपेट कर लिया मीडिया तरीका दावा है मीडिया तरीका कारो तो शो खल के था वो टीम मटेरियल दी लिया फॉर्म दी लिया ब्रोशर दी आवे सबाउन तरफ ना तो मिलाओ के दल एक ऐसा मरद दावी जे खल के रजिस्टर पार्टिसिपेट को वो खल के मिस तरफ था मोटिवेशन हो उन समराती दागदी तकरीबन 9000 प्लस मीटर रजिस्ट्रेशन का किटो बंद करा था। ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत के मुस्तकिम फ़रोग़ प्रोजेक्ट के तहत सबाउन ने शुमाली वज़ीरिस्तान में महकमा लाइव स्टॉक को दूध टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का सामान फराहम किया। दूध टेस्टिंग लैब पहली लैब है जो कबायली ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में सबाउन ने कायम की है, जबकि पानी की फराहमी की स्कीम समेत शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील दत्ताखेल में महकमा ज़राअत की फ्रूट नर्सरी फार्म भी बहाल किया गया। गुर्बत और बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए पेशा वराना तरबियत और स्किल्स डेवलपमेंट के लिए 310 अफराद मर्द और ख़वातीन दोनों का इंतखाब किया गया, जिन्हें 3 से 6 माह की मुद्दत की तरबियत दी गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में कुल 140 जबकि ज़िला बन्नू में कुल 170 मकामी अफराद मर्द और ख़वातीन को पेशा वराना तरबियत और महारत फराहम कर दी गई। इन हुनरमंद अफराद को तरबियत देने के बाद मुख्तलिफ मद में टूल किट्स की फराहमी भी यकीनी बनाई गई। मिर्संगा सबाउन कमिटी जोड़ा कड़ी हुआ है स्पेयर मिर्च मिर्च को रसरो को एक मिस्टर दा 4 मिर्च ताकड़ा एक ना बाद मिर्च का ना फरक ले मिर्च दादी करना बस ल ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह 150 लग जाए बाउन माता ट्रेनिंग करो स्पेयर मियास्ते टेलरी वाल ओसु मा दुकान खलास करे दे टेलरी में दा करे दा उसमें बेरोजगारी यखशवेदा उसमें वक्त दे 10-12 हज़ार मियाश बच को दरे सलेर शो गुड़दान दी रसारा उस एस्ट टेंशन नहीं कर आरसो को चाही वकारे पैसे आते शो बस घटी दे मैं सबाउन वाला रोल मुझे नहीं मतलब नमीना वकारे में उली कल पाते उकड़ा चिक्चा से मजबूरी वकारे दी ओके में बच्चों ने चेदी द शुद्धा कि मैं इधर से एक कबीले जिसने सिलाई उली जिसने ब्यूटी पार्लर रोल में हमेशा ब्यूटी पार्लर होते हैं एक चीज़ रोज़गार पर सही शी अगर सर में शौक नो सिलाई सरा और ब्यूटिशियन सरा में शौक हो बे मुझे एक तना मीना वेर कर लगा फर्मीना में होता है कर बे और खस्तली मुझे 6 महीने कोर्स को सब उन तरफ ना माशाल्लाह डे मजदूर टीचर है आ गया मुझे आरे अफ़ज़ा कर शाइना बे इस एक ना बाद मुझे ते सनदीना रोकर सर्टिफिकेट एक मुताबिक मुझे दाया अगर स्टार्ट में कर पहला मेरे कोर्स ना काउला मेरा वेर के बंदे में इज़दा कर काउला बेमेस माशाल्लाह लोसा फकेज पूरे रे ओकली हाल खबर चला बे आगार राउंड चला माशाल्लाह मुझे रोजगार का सईदा वेल्थ हंगर हाईफे की माली ताउन से ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत के मुस्तकिम फ़रोग़ प्रोजेक्ट के तहत सबाउन ने छोटी सतह पर कारोबार को सपोर्ट किया। ज़िला बन्नू में 12 माइक्रो एंटरप्राइजेस और शुमाली वज़ीरिस्तान में 8 माइक्रो एंटरप्राइजेस को सपोर्ट किया गया और उनके मालकान को मार्केटिंग और कारोबारी महारत के साथ साथ उनके कारोबार के लिए फराहम किए गए असासों के हवाले से तरबियत दी गई। बेमाश दसलिश के दाम मिठाई टाफी जोग ले दावा करे में खर्चाउले सड़ाई में उमितोजो जीवा का सा बे में दता दामरा में वातर वाजर साई बल साईदार उडल पागा से मोचे दमरा बचत को बेजे साई रोरा बेबल साई रोरा कोल दुआ में उको जे मोता खुदाई सबाउन और फार्म कर मोते के पैसे उकड़े 40,000 ये जाले 20,000 बिया 20,000
مو خدای دې مر سترګې په وغړوله مو دواګې ناشو دې کونو سباون کو برکات بندے مودی کون دواگی ناشو. مائکرو انٹرپرائزز کی تربیت یافتہ افراد کو بنو میں نمائش سرگرمیوں کے دورے کرائے گئے تاکہ مارکیٹ کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. ان نمائش کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ مذکورہ افراد اپنی مصنوعات کی تشہیر کریں اور مارکیٹ کی دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ روابط قائم کریں تاکہ اپنے کاروبار کو فروغ دیں اور آمدنی بڑھائیں. پینے کے صاف پانی تک رسائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنو اور شمالی وزیرستان میں مجموعی طور پر 10 کمیونٹی فزیکل انفراسٹرکچر تعمیراتی کام کے ساتھ منتخب دیہات میں فراہم کی گئی. ٹھوس اور پائیدار نتائج حاصل کرنے کے لیے آگاہی سیشن منعقد کیے گئے. یہ سیشن لیٹرینز کے استعمال، حفظان صحت کے طریقوں اور کھلے میں رفع حاجت کے روک تھام کے حوالے سے تھیں. صاحب مخکې خو زما د ښکلي کې اوبه خو لکه پاسه دي لکه 15-20 فوټ کې دي او ټولې نمکینې دي. هغه نه د کسانو به خېټې خرابېدلې لاندې اوبه وې نه ځکه چې لاندې اوبه صفا وې خو لاندې مونږ کلی غریب دی کسان غریبان دي پکې ټولې مزدورۍ ول کسان دي. زمونږ خپله څه طریقه ونه خو بس د سباونو کسان راغی مونږ سره دا خبرې ډیټیل ډسکس کړې نو مونږ دې سره هغه وکړو. بدلون خو ډېر راغلی زمونږ اوبه چې کومې دي هغه صفا شوې دینه مخکې بیماری وې دغه اوبه نه لکه خېټې به خرابېدلې نه کپړې به نه صفا کېدلې لکه ویښتان به نه صفا کول نه هغه مسئلې دغه صحیح اوبه سره ختم شولې. حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین، PLW نگہداشت کرنے والی اور گھریلو ممبران جو بنیادی طور پر کھانے کی تیاری کے انچارج ہیں انہیں پانی کو صاف کرنے کے بنیادی طریقوں جیسے ابالنے، فلٹر کرنے اور محفوظ ذخیرہ کرنے کی تربیت دی گئی. دونوں اضلاع میں گاؤں کی سطح پر مجموعی طور پر 60 تربیتی سیشن منعقد کرائے گئے. CBOs رہنماؤں اور مقامی حکام کے ساتھ مل کر 40 افراد کو صحت، حفظان صحت اور غذائیت کے طریقوں پر تربیت دی گئی جو بطور ٹرینرز اور پروموٹرز کمیونٹی میں صحت، حفظان صحت اور غذائیت کی وسعت کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. ما سباون سره کار کړی دی او زه د هغه ایز ا ټرینر ما په د چو ویلیز چې کوم دی دغه چې سیشنې اخیستې دي. بیسک موږ دا ټاپک د بریسټ فیډینګ په حواله سره او د هایجین په حواله سره دغه به موږ ښځو ته لکه دی هغه شاوله چې داسې لکه صفایي کوو دا موږ به دا غولله چې دو ته مخ ته فیوچر چې دو دا اغز دی او د بریسټ فیډینګ په هغه باندې چې بچو ته داسې خوراک ورکوو داسې ما ورکوو چې دو چې یو شعور راشي دو چې یو هغه راشي دغه په حواله چې ما دو ته سیشنې اخیستلې. دیہی سطح پر صحت، حفظان صحت اور غذائیت سے متعلق تربیتی پروگرام کے سلسلے میں مجموعی طور پر پیئر ٹو پیئر کی تربیتی پروگرامز میں بنو اور شمالی وزیرستان میں کل 40 کیمپینز اور 400 تربیتی سیشن منعقد کرائے گئے. اس مقصد کے لیے گاؤں کی سطح پر 2 انتہائی قابل توجہ گروپس کو ٹارگٹ کیا گیا جس کا مقصد غذا اور غذائیت کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا. بچوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کو بچوں کی زندگی کے پہلے 1000 دنوں کے دوران غذائیت کی مقدار، صحت اور حفظان صحت کے طریقوں سے متعلق مخصوص ضروریات کی اہمیت پر تعلیم دی گئی. اس سلسلے میں مجموعی طور پر 80 ایک روزہ سیشن یعنی بنو میں 40 اور شمالی وزیرستان میں 40 سیشن منعقد کیے گئے. ویلتھ ہنگر ہائی وے کی مالی تعاون سے غذا اور غذائیت کے مستحکم فروغ پروجیکٹ کے تحت سباؤں نے مقامی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کی مدد سے کل 100 ڈیمو پلاٹ لگائے تھے جہاں کسانوں کو گندم اور مکئی یا چاول کی مخصوص اقسام فراہم کی گئیں. متعلقہ کاشت کی تکنیک جیسے پانی کا مناسب استعمال اور زمین کی تیاری کے طریقوں کی تربیت دی گئی. اور مختلف قسموں ته ټریننګونه راکړل د غنمو د طریقې وشاله په ډریل باندې کاروندا یو فائدہ دغه ده چې غیا په ټولوای شي دا غنم چې کوم تخم تک دی اصفه کوي شي دا طریقې ته وخدل هغه نه بعد د اوبو د پر نالیر ته جوړ کړ چې اوبو هغه اوبو بځای کېدل تر کم مقدار باندې دی و سړی و 3-4 غنټه بار برخوا به هغه کاچا نه لای چې کوم هغه اوبو ځای کړي اوس هغه نلی په خشل اوس سالمه اوبو پټی ته راسي
او بزای کیرینا داغا دے سبعون برکت دے. 100 منتخب کسان جن میں بنو میں 50 اور شمالی وزیرستان میں 50 سمیت ٹرینرز کو ان کی زمینوں پر بہتر فصلوں کی بہتر اقسام کی کاشت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بیج، کھاد، اوزار اور ٹریکٹر کے استعمال جیسی ضروری معلومات فراہم کی گئی. دیر پا زرعی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے کسانوں کے باہمی دورے کیے گئے، ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کیا گیا. مجموعی طور پر 3 باہمی تبادلے اور نمائش کے دورے 2 بنو اور 1 شمالی وزیرستان کے لیے کیے گئے. سباؤن نے محکمہ زراعت اور لائف سٹاک ریسرچ اور ایکسٹینشن کے ماہرین کو مدعو کیا تاکہ وہ دیہی سطح پر کسانوں کو براہ راست سنیں اور فصلوں کی نئی اقسام، تکنیک، پانی کے انتظام سمیت مویشیوں کی بہتر پیداوار اور انتظام پر تبادلہ خیال کریں. اس سلسلے میں کل 80 فیلڈ ڈے اور 40 زراعت اور لائف سٹاک سیشن بنو اور شمالی وزیرستان میں منعقد ہوئے، جبکہ زراعت کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے نئی تکنیک کے فروغ کے ساتھ ساتھ قابل کاشت اراضی کو بڑھانے کے لیے 10 فزیکل انفراسٹرکچر سکیمز کو نصب کیا گیا تاکہ آبپاشی کے نظام کو مزید بہتر بنا کر پیداوار بڑھائی جائے. سبزی کے باغ اگانے کے لیے اوزار اور بیج کی فراہمی کی غرض سے سباؤن نے CBO رہنماؤں کے ساتھ باہمی اتفاق رائے سے پانی اور زمین کی دستیابی کی بنیاد پر 100 مختلف قسم کی سبزیوں کے باغات قائم کیے، جن میں شمالی وزیرستان کے لیے 50 اور بنو کے لیے 50 قائم کیے گئے. پروجیکٹ کی مدت کے دوران 100 منتخب گھرانوں کو ان کے گھر کے باغیچے پر تربیت دی گئی تاکہ وہاں سے زرعی فائدہ اٹھایا جا سکے. تربیت یافتہ گھرانوں کو جہاں ضرورت تھی ان کو وہاں بیج، پودے اور ٹول کٹس اور ایک مختصر تکنیکی مدد دی گئی. اس سرگرمی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو غذائیت سے بھرپور سبزی گھر کے اندر ہی مل سکے. کمیونٹی زراعت اور لائف سٹاک ایکسٹینشن کو پروان چڑھانے کے لیے ورکرز کی تربیت کی گئی. شمالی وزیرستان میں 13 جبکہ بنو میں کل 10 افراد کو کمیونٹی ایگریکلچر اینڈ لائف سٹاک ایکسٹینشن ورکرز تربیت دی گئی. انہیں اس قابل بنایا گیا کہ وہ پروجیکٹ کی مدت کے دوران اور اس کے بعد اپنے گاؤں میں توسیعی خدمات پیش کر سکیں. ٹارگیٹڈ کمیونٹیز کے 10 کالفز کی تربیت اینیمل ہسبینڈری ان سروس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پشاور میں کی گئی. مزید یہ کہ تربیت یافتہ افراد کو متعلقہ ٹول کٹس بھی دی گئیں. ویلتھ ہنگر ہائیفے کی مالی تعاون سے غذا اور غذائیت کے مستحکم فروغ پروجیکٹ کے تحت سباؤن نے لائف سٹاک ویکسینیشن اور کیڑا مارنے کی مہم یعنی ویکسینیشن اینڈ ڈی وارمنگ کمپین ڈسٹرکٹ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے مکمل کی. لائن ڈپارٹمنٹ ویکسینیشن کمپینز منصوبے کے دوران بنو کے تمام 20 ٹارگیٹڈ دیہاتوں میں اور شمالی وزیرستان کے 13 کمپینز میں فعال طور پر شامل تھے. کمیونٹیز کو متحرک کیا گیا اور ویکسینیشن اور کیڑے مارنے کی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا. کووڈ-19 وبائی مرض کو دیکھتے ہوئے سباؤن اور WHH نے مشترکہ طور پر پروجیکٹ کے ٹارگیٹڈ ایریا میں وبائی امراض سے حفاظت اور تحفظ کے لیے ہنگامی ایکشن کا فیصلہ کیا، جس کے لیے مجموعی طور پر 87,000 یورو کی رقم مختص کی گئی تاکہ منتخب پروجیکٹ سے مستفید افراد کی صحت اور خوراک کی غذائیت کی حفاظت ممکن بنائی جا سکے. کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے مقامی انتظامیہ کی منظوری سے سباؤن نے 10 بنو اور 10 شمالی وزیرستان میں ہاتھ دھونے کی سہولیات مخصوص جگہوں پر نصب کی گئیں، جبکہ 2 سہولیات کو بحال کر کے قابل استعمال بنایا گیا تاکہ لوگ ہاتھ دھوئیں اور بیماری سے بچ سکیں. کووڈ ایمرجنسی میں ایک سرگرمی خوراک اور غیر کھانے کی اشیاء کی تقسیم کا تھا. فوڈ پیکیجز، حفظان صحت کٹس 1000 خاندانوں میں تقسیم کی گئیں، جن میں 500 بنو اور 500 شمالی وزیرستان سے تھے جو براہ راست کورونا وائرس وبائی مرض سے متاثر ہوئے تھے. انتخاب کا معیار ایک خاص پیمانے کے تحت کیا گیا. کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے مقامی کمیونٹیز میں صحت و صفائی کی 8 آگہی مہم چلائی گئیں، جس میں سے 1000 دن میں ماں اور بچے کی صحت اور غذائی ضروریات کے بارے میں آگاہی شامل تھی. ساتھ ہمارا کلوز لائزون چل رہا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے پھر کووڈ کا بھی اس میں آ گیا تو اس میں بھی انہوں نے کافی حد تک ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا اور اس حوالے سے اویئرنیس کیمپینز بھی لانچ کی اور لوگوں کو یہ اویئرنیس کے لیے اور کلیننس کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ پروجیکٹس بھی لانچ کیے جو کہ پایہ تمیزہ بھی پہنچے تھے. اس کے علاوہ لائف سٹاک اور فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے کام کیا ہے.
लोगों में अवेयरनेस के हवाले से, या वो जगह भी या वो सेक्टर्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जिन पे काम किया जाना चाहिए और आगे भी इंशाल्लाह काम किया जाएगा। वर्ल्ड हंगर हाईवे की माली ताउन से ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत के मुस्तहकम फ़रोग़ प्रोजेक्ट की तकमील के बाद उम्मीद है कि बनू और शुमाली वज़ीरिस्तान के मुंतखब इलाकों में देर पा तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा।